بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اور طالبات، میں بشریٰ سلیم دوسرے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، ہم نے سال دوم میں کے لیکچر میں مناظر سحر، جوش ملی آبادی پہلے ان کا تعارف پڑھا، اور پھر ہم نے نظم کے حوالے سے مرکزی خیال پڑھا۔ آج بیٹا ہم اپنے اسی نظم مناظر سحر کو پڑھیں گے، کیونکہ اس میں میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ہلکا سا جو ہے وہ نظم کا جو تھا وہ تعارف بھی دیا تھا کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ہم اپنی نظم میں کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو بیٹا آج ہم آ جاتے ہیں اپنے نظم کے اشعار کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے جوش ملی آبادی شاعر مناظر سحر کے شاعر فطرت کہلاتے ہیں، اور اپنی اس نظم میں بھی وہ فطرت کی خوبصورت عکاسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صبح کا منظر اپنے الفاظ میں بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اشعار کی تشریح کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم جو ہے وہ لغت کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، میں نے یہاں پر آپ کے سامنے بند نمبر 1 لکھا، اور اس میں جو ہے میں نے یہاں پر لغت جو ہے یعنی کہ مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ لکھ دیے، تاکہ آپ کو نظم پڑھنے کے بعد الفاظ کے معنی سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے پہلا بند ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کیا روح فضا جلوہ رخسار سحر ہے، کشمیر دل زار ہے، فردوس نظر ہے، ہر پھول کا چہرہ ارک حسن سے تر ہے، ہر چیز میں ایک بات ہے، ہر شے میں اثر ہے، ہر سمت بھڑکتا ہے رخ حور کا شعلہ، ہر سمت بھڑکتا ہے رخ حور کا شعلہ، ہر ذرہ ناچیز میں ہے طور کا شعلہ۔ تو بیٹا سب سے پہلے لغت میں روح فضا، روح کو تازہ کرنے والا، رخسار سحر صبح کا جلوہ، کشمیر دل زار دل کشمیر کی طرح مہک رہا ہے، فردوس نظر آنکھوں میں جنت، ارک حسن کے قطرے، اور یہاں پر شاعر کی مراد ہے شبنم کے قطرے، جو صبح جو ہے وہ پھولوں کی پتیوں پر جو ہے وہ نمودار ہوتے ہیں۔ رخ حور، حور کا چہرہ، ذرہ ناچیز معمولی سے معمولی ذرے کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ طور کا شعلہ، تلمی کا خوبصورت استعمال کرتے ہوئے شاعر نے صبح کے منظر کو ہمارے سامنے بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کر دیا۔ طور کا شعلہ وہ تجلی، وہ روشنی جو کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر آئی تھی۔ بیٹا یہ تھے اس بند کے مشکل الفاظ جو کہ آپ کی کتاب میں دیے گئے ہیں، اور جن کے معنی جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ صبح کا جلوہ اس قدر روح کو سکون دینے والا ہے کہ دل کشمیر کی طرح مہک رہا ہے، اور آنکھوں میں جنت کے نظارے ہیں، ہر پھول کا چہرہ شبنم کے قطروں سے حسین ہے، اور ہر چیز میں ایک تاثیر ہے، اور ہر سمت حوروں کا حسن جو ہے وہ بکھرا ہوا ہے، ہر ذرے میں طور کی تجلی کی جھلک موجود ہے۔ اب آ جاتے ہیں بیٹا اس کی تشریح کی طرف، جو کہ ہم لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو نظم کے پہلے بند میں جوش ملی آبادی نے صبح کے مناظر کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب صبح کا سہانا اور روح پرور وقت ظاہر ہوا تو ایسا لگا کہ جیسے صبح کے چہرے سے پردہ اٹھ گیا ہو، صبح کا نور اور رنگینیاں ہر طرف پھیل گئیں۔ ایسے مناظر کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی روحیں تازہ ہو گئیں، اور کائنات کا ہر منظر کشمیر کی حسین و دلکش وادی کی طرح نظر آنے لگا۔ شاعر نے مزید کہا کہ پھولوں پہ پڑے ہوئے شبنم کے قطروں نے پھولوں کے حسن کو 4 چاند لگا دیے، اور وہ اپنی اس خوبصورتی پر بہت نازا ہے۔ صبح کے وقت کائنات کی ہر چیز نکھری ہوئی اور خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ صبح کا وقت کائنات کی خوبصورتی
کو یوں بیان کرتا ہے کہ جس طرف بھی نظر جاتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جنت کی حور جس قدر حسین ہے اسی طرح سے صبح کی یہ روشنی بھی جو ہے وہ بہت ہی حسین ہے۔ بقول شاعر، ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی۔ شاعر کہتے ہیں کہ پھول کے چہرے پر شبنم کے قطروں نے انہیں اس قدر حسن عطا کر دیا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی حسین کے چہرے پر حسن کے قطرے جو ہیں وہ چمک رہے ہوں، اور یہ ایسا منظر ہے جس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اگر دیکھا جائے تو میر انیس نے بھی اپنی نظم میں صبح کے منظر کو بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ پیش کیا ہے، اور جو کہتے ہیں کہ جب صبح کے وقت پھولوں اور سبزے پر شبنم کے قطروں کی جھلک نظر آتی ہے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کائنات پر موتی جو ہیں وہ بکھر گئے ہوں۔ میر انیس کا ہی لکھا ہوا ایک شعر ہے، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ صبح کا وقت جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ منظر جو ہے وہ پیش کر رہا ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حسن جو حسن حوروں کو عطا کیا ہے وہی حسن ہر طرف جو ہے وہ زمین پر بکھیر دیا ہے۔ اور پھر شاعر نے اس بند میں مزید خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے طور کا شعلہ یعنی کہ تلمی کا خوبصورت استعمال کیا، اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ہمیں واقعہ یاد آ جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جو کوہ طور پر جایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ یہ اصرار کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار انکار کر دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اے موسیٰ تو میرا جلوہ نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن جب یہ اصرار بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوہ طور پر اپنا جلوہ دکھاتا ہے، لیکن ایک تجلی، ایک روشنی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ پاتے اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ تو واقعہ تھا کوہ طور کا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ وابستہ ہے، لیکن اسی طریقے سے یہاں پہ شاعر کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کائنات میں تجلیاں جو ہیں وہ بکھیر رکھی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے معمولی سے معمولی ذرے کو بھی صبح کے وقت وہ خوبصورتی عطا کر دی کہ کوئی بھی جو ہے وہ اس کو نہیں دیکھ پاتا۔ تو کہتے ہیں کہ شاعر کہتے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ذرے کو ایسی روشنی عطا کر دیتے ہیں کہ جس سے ہر طرف جو ہے اس ذرے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ثبوت پیش کرتی ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں ہم اپنے بند نمبر 2 کی طرف، لغت ہے اس میں، اور سب سے پہلے جو ہے وہ بند کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ الفاظ کو سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی اور ان کے معنی کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ لرزش وہ ستاروں کی وہ ذروں کا تبسم، لرزش وہ ستاروں کی وہ ذروں کا تبسم، چشموں کا وہ بہنا کہ فدا جن پہ ترنم، گردوں پہ سپیدی و سیاہی کا تصادم، طوفان وہ جلووں کا وہ نغموں کا تلاطم، اڑتے ہوئے گیسو و نسیم سحری کے، شانوں پہ پریشاں ہیں یا بال پری کے۔ یہ تھا بند نمبر 2، اور سب سے پہلے ہم اس کے لغت میں جو ہے وہ الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ لرزش، یہاں پر لرزش لرزنا یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں لرزش لرزنا مراد ستاروں کی جھلملاہٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تبسم مسکراہٹ کو کہا جاتا ہے، فدا ہونا قربان ہونا، گردوں آسماں کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، سپیدی سفیدی کے لیے، تصادم اس سے مراد ہے ملنا، تلاطم جوش و خروش، گیسو بال، اور نسیم سحری۔ بیٹا یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ لفظ ہے، اور یہ آپ کا سوال بھی ہے کہ نسیم سحری سے کیا مراد ہے، کیونکہ ہم لوگ اس کو اگر اس طرح سے سمجھیں تو ہمارے لیے جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔
کہ نسیم سحری سے کیا مراد ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ مفہوم دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد نسیم سحری سے یہاں پہ مراد ہے صبح کی ہوا، تو ہم اس کو بعد میں جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے۔ مفہوم: وہ ستاروں کی جلملاہٹ اور ذروں کی مسکراہٹ دیکھو، وہ ستاروں کی جلملاہٹ اور ذروں کی مسکراہٹ دیکھو، چشموں کے بہنے کی صدا جن پر نغمے بھی قربان ہوں، آسمان پر سفیدی اور سیاہی کا ملنا، سفیدی اور سیاہی کا ملنا، یہاں پر جو ہے وہ تصادم کا لفظ استعمال ہوا اور اس سے مراد ہے ملاقات، ملنا۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے جلووں کا طوفان ہے اور نغموں کا جوش ہے، صبح کی ہوا کے گیسو کسی پری کے کندھوں پر بکھرے ہوئے بالوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ بقول شاعر، یکا یک ایک تازگی، یکا یک ایک تازگی، یکا یک ایک روشنی نگاہ جام میں آ گئی، حیات میں سما گئی۔ اب بچوں اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تشریح دیکھیے گا کہ زیر نظر بند میں شاعر صبح کا منظر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح کا جلوہ اس قدر دل فریب ہے، وہی صبح کا ذکر ہے اور اس کی خوبصورتی جو ہے وہ شاعر بیان کرتے ہیں کہ صبح کا جلوہ اس قدر دل فریب ہے کہ دل و جاں کو معطر کرتا ہے۔ وہ ہمیں صبح کے وقت آسمان پر مدھم ہوتے ہوئے ستاروں کی جھلملاہٹ کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ یہاں پہ ستاروں کی جھلملاہٹ، جو کہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ معنی بھی لکھا ہے، کی طرف جھلملاہٹ کا بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جھلملاہٹ ایک لرزش کی طرح، ایک لرزش کی طرح دل و جاں میں سما گئی ہے، جس ذرے کو دیکھو اس کا تبسم روح تک اترتا چلا جا رہا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے ذرے ذرے سے، اور شاعر کیا کہتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے ذرے ذرے سے خالق ازلی کی جھلک جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے۔ صبح کا نور اور تازگی کے وجود میں پھیلی ہوئی سرایت پورے جہاں کو جو ہے وہ روشن کیے ہوئے ہے۔ پھر شاعر نے مزید چشموں کے بہنے کی صدا کا ذکر کیا، چشموں کے بہنے کی صدا جن پر نغمے بھی قرباں ہوں، ان کا ذکر کیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ چشموں کے بہنے سے جو صدا بلند ہوتی ہے ہمیں اس کی طرف، اپنی طرف جو ہے وہ متوجہ کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چشموں کے بہنے کی صدائیں ایسے دلکش نغمے ہیں کہ ان پر قربان ہونے کو دل چاہ رہا ہے۔ پھر شاعر کہتے ہیں کہ آسمان پر دیکھو تو یوں لگتا ہے جیسے صبح کی سفیدی، آسمان پر سفیدی اور سیاہی کا ملنا، یہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا ہے۔ تو شاعر کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ صبح کی سفیدی اور رات کی سیاہی کے درمیان جو تصادم ہو رہا ہے، یعنی کہ کیا ہو رہا ہے کہ سیاہی جو ہے وہ سفیدی پر جو ہے فوقیت لینا چاہ رہی ہے اور سفیدی جو ہے وہ سیاہی پر جو ہے وہ فوقیت لینا چاہ رہی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ سفیدی جو ہے اس کو فوقیت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی کہ صبح جو ہے وہ طلوع ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ صبح کی سفیدی اور رات کی سیاہی کے درمیان تصادم ہو رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہیں، دونوں ایک دوسرے پر غالب آنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوتا ہے کہ سفیدی جو ہے وہ سیاہی پر فوقیت لے جاتی ہے اور نئی صبح جو ہے وہ طلوع ہو جاتی ہے، اور ہر طرف جلووں کی کثرت ہے، ہر طرف نغموں کی ہلچل ہے، گویا کہ صبح کا منظر ہر دل میں ہلچل پیدا کر رہا ہے۔ اور پھر شاعر صبح کے وقت کو، صبح کی ہوا کو پریوں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ کس سے تشبیہ دیتے ہیں؟ پریوں سے تشبیہ دیتے ہیں، اور یہاں پہ میں نے لکھ دیا صبح کی ہوا کے گیسو کسی پری کے کندھوں پر بکھرے ہوئے بالوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ تو پھر شاعر کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے صبح کی ہوا کے گیسو ایسے دکھائی دے رہے ہیں جیسے کوئی پری اپنے کندھوں پر بال بکھیرے ہوئے نظر آئے۔ بیٹا اب ہم آ جاتے ہیں اپنے بند نمبر 3 کی طرف، جو کہ ہے مناظر سحر سے۔ تو پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے اور پھر اس کا مفہوم اور تشریح کی طرف جائیں گے۔ وہ پھیلنا خوشبو کا، وہ پھیلنا خوشبو کا، وہ کلیوں کا چٹکنا، وہ چاندنی مدھم، وہ سمندر کا جھلکنا، وہ چھاؤں میں تاروں کی گلتر کا مہکنا، وہ جھومنا سبزے کا، وہ کھیتوں کا لہکنا۔ شاخوں سے ملی جاتی ہیں شاخیں وہ اثر ہیں،
شاخوں سے ملی جاتی ہیں شاخیں وہ اثر ہیں، کہتی ہیں نسیم سحری عید سحر ہے۔ یہ تھا بند نمبر 3۔ اب ہم اس کی لغت کی طرف چلتے ہیں بیٹا۔ چٹکنا، کھل کر پھول بننا، یعنی کہ جو کلی ہوتی ہے جب وہ کھل کر پھول کی شکل اختیار کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں چٹکتی ہے، چٹکنا۔ جھلکنا، چمک دھمک کو کہا جاتا ہے۔ گل تر، گل جو کہ پھول کو، اور تر جو ہے وہ بھیگنے کو کہا جاتا ہے، تو ہم کہیں گے شبنم سے بھیگے ہوئے پھول، کیونکہ شاعر جوش ملی آبادی جو ہیں وہ صبح کے خوبصورت منظر کو ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں گل تر شبنم سے بھیگے ہوئے پھول، یعنی کہ صبح کے وقت جو ہے پھول جو ہیں وہ شبنم سے جو ہے وہ بھیگے ہوئے ہوتے ہیں۔ نسیم سحری، صبح کی ٹھنڈی ہوا، عید سحر ہے۔ عید سحر یعنی کہ صبح کا منظر عید کی مانند ہے۔ یہ تھے مشکل الفاظ، اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا مفہوم کہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہر طرف پھول کھلے ہوئے ہیں اور ان کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ صبح کے وقت جب پھول کھلتے ہیں تو ان کی خوشبو سے ساری فضا جو ہے وہ معطر ہو جاتی ہے۔ مدھم سے چاندنی میں سمندر چمک رہا ہے، اور تاروں کی چھاؤں میں شبنم سے بھیگے ہوئے پھول مہک رہے ہیں، سبزہ جھوم رہا ہے اور شاخیں شاخوں سے ملی جاتی ہیں۔ صبح کی ہوا آواز دے رہی ہے کہ یہ صبح جو ہے وہ عید کی صبح ہے۔ اب بقول شاعر یہاں پہ ایک شعر لکھا ہے وہ میں نے، وہ جھومنا درختوں کا، وہ جھومنا درختوں کا، وہ پھولوں کی مہک، ہر برگ پہ قطرہ شبنم کی وہ جھلک۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں بیٹا ہم اس کی تشریح کی طرف کہ شاعر جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ مزید ہمیں کیا جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ تو یہ بند نمبر 3 ہے جس میں شاعر جوش ملی آبادی جو ہیں وہ صبح کے منظر کو جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور وہ حسین منظر ہے، اور کہتے ہیں کہ صبح کے وقت ہر طرف پھول ہی پھول جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان پھولوں نے پریوں کی طرح رنگین لباس جو ہے وہ پہن رکھے ہیں۔ ان کی خوشبو پورے چمن کو معطر کر رہی ہے، اور ہر طرف رنگ اور خوشبو کا سیلاب آ چکا ہے، یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہر شے اس رنگینی خوشبو سے اثر اٹھا رہی ہے۔ اور مزید شاعر صبح کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ صبح کی چاندنی میں سمندر چمک رہا ہے، اور یہ چمک اس قدر دلکش نظارہ دے رہا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ کھنچا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ستاروں کی چھاؤں میں شبنم سے بھیگے ہوئے پھول بھی مہک رہے ہیں، اور ان کی خوشبو سے سارا باغ جو ہے وہ معطر ہوا ہے، اور یہ منظر اس قدر خوبصورت ہے، دل ربا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ جھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ شاخیں ایک دوسرے سے یوں گلے مل رہی ہیں جیسے یہ عید کا دن ہو، اسی لیے صبح کی یہ ہوا یہ اعلان کرتی نظر آ رہی ہے کہ یہ عید جو ہے یہ عید سحر ہے، یعنی کہ عید کی صبح ہے۔ گویا یہ صبح عید کے دن کی مانند ہے جس میں پھول، کلیاں، شاخیں، ہر شے جو ہے وہ خوشی سے جھوم رہی ہیں۔ یہ میر انیس کا لکھا ہوا شعر جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بورڈ پہ لکھ دیا ہے، آپ اس کو جو ہے وہ نوٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے بند نمبر 4 کی طرف۔ سب سے پہلے بند کو دیکھ لیتے ہیں۔ خن کی وہ بیاباں کی وہ رنگینی سحر، وہ وادی سرسبز و تالاب مصطفیٰ، پیشانی گردوں پر وہ ہنستا ہوا تارا، وہ راستے جنگل کے وہ بہتا ہوا دریا، ہر سمت گلستان میں وہ انبار گلوں کے، شبنم سے وہ دھوئے ہوئے رخسار گلوں کے۔ خن کی ٹھنڈک کو کہا جاتا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے بیٹا، خنکی کسے کہا جاتا ہے؟ ٹھنڈک کو کہا جاتا ہے۔ بیاباں ویرانے کو صحرا کو کہا گیا ہے۔ رنگینی سحر، صحرا کی رنگینی، صحرا کی خوبصورتی کے لیے لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا۔ تالاب مصطفیٰ، مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ پاک و صاف، یعنی کہ پاک اور پاکیزہ تالاب کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ گردوں، آسماں، اور انبارِ گلوں، گلوں کا مطلب پھول سے، گلوں کا لفظ جو ہے وہ پھول سے اس کا تعلق ہے، تو انبار ڈھیر کو کہتے ہیں، اور یہاں پر کہیں گے انبارِ گلوں، پھولوں کا ہجوم یا پھولوں کا ڈھیر۔ پھر مفہوم کی طرف آ جاتے ہیں۔ صبح کے وقت صحرا کی ٹھنڈک اور رنگینی دیکھنے کے لائق ہے، وہ سرسبز وادی اور پاک صاف تالاب خوش نما دکھائی دیتے ہیں۔ آسمان کے ماتھے پر ایک تارا ہے، اور جنگل کے درمیان سے بہتا ہوا دریا بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ ہر طرف پھولوں کی کثرت ہے جن کے رخسار شبنم سے دھلے ہوئے ہیں۔ بقول شاعر یہاں پہ شعر لکھا ہوا میں نے، اگر فرصت ملے پانی کی تحریروں کو پڑھ لینا،
اگر فرصت ملے پانی کی تحریروں کو پڑھ لینا، ہر ایک دریا ہزاروں سال کا افسانہ لکھتا ہے۔ تو بچوں اب ہم اس کی تشریح کی طرف چلے جاتے ہیں کہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں اس میں، اور دیکھا جائے تو صبح کا دلنشیں منظر جو ہے وہ شاعر پیش کر رہے ہیں، اور اس میں مزید جو ہے وہ خوبصورتی لاتے ہوئے جو ہے وہ قاری کی توجہ جو ہے وہ اپنی نظم کی طرف جو ہے وہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ صبح کے وقت صحرا کی ٹھنڈک ایک ناقابل بیان تجربہ ہے ہر کسی کے لیے۔ یہ ٹھنڈک رگ و جاں میں اتر جانے والی ہے، پھر ہر طرف پھول ہی پھول کھلنے سے صحرا میں رنگ بکھرے ہوئے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے آج صحرا کی وادی میں پریاں اتر آئی ہیں جنہوں نے رنگ برنگے لباس پہن رکھے ہیں۔ یہ ٹھنڈک اور رنگینی دل و جاں کو معطر کر رہی ہے۔ اور پھر شاعر اس منظر کو مزید بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وادیاں سرسبز دکھائی دیتی ہیں اور تالابوں کا صاف شفاف پانی صبح کی چاندنی میں چمک رہا ہے، اور گویا یوں لگتا ہے کہ جیسے آسمان کی پیشانی پر ستارہ جو ہے، صبح کا ستارہ جو ہے وہ چمک رہا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی حسین کی آنکھ جو ہے وہ حسن کی روشنی سے دھمک رہی ہے۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک دریا جو ہے وہ بہتا نظر آتا ہے، جس کی روانی جو ہے وہ تاروں کو چھیڑ رہی ہے۔ وہ بل کھاتا، وہ شور مچاتا، اچھلتا کودتا دریا جنگل کے قلب میں ایک حسین منظر جو ہے وہ پیش کر رہا ہے، اور اس کے شور ہزاروں سال کا افسانہ سنائی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ جنگل میں ہر طرف پھول ہی پھول ہیں، اور ان کے پھولوں کے چہرے شبنم سے دھلے ہوئے ہیں۔ الغرض یہ ایک ایسا منظر ہے، ایسا دل فریب منظر ہے کہ جو بھی اس کو دیکھ رہا ہے اور جو بھی پڑھ رہا ہے وہ اس کے سحر میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ آ جاتے ہیں بند نمبر 5 کی طرف۔ تو بیٹا بند نمبر 5 جو ہے اس کی پہلے ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ وہ روح میں انوار خدا صبح و صادق، وہ حسن جسے دیکھ کر ہر آنکھ ہو عاشق، وہ سادگی انسان کی فطرت کے مطابق، زریں وہ افق نور سے لبریز و مشرق، وہ نغمہ داؤد پرندوں کی صدا میں، پہرن یوسف کی وہ تاثیر ہوا میں۔ بند میں نے آپ کے سامنے جو تھا وہ پڑھ دیا تھا مناظر سحر کا، بند نمبر 5۔ اب اس کی لغت کی طرف چلے جاتے ہیں بیٹا۔ یہاں وائٹ بورڈ پہ میں نے اس کے جو ہے مشکل الفاظ جو ہیں وہ لکھ دیے ہیں، اس کے پہلے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ انوار خدا، خدا کے جلوے، صادق سچا، زریں سنہری کو کہا جاتا ہے، نغمہ داؤد۔ دیکھیے بیٹا جہاں پر بھی جیسے ہی یہ نام آتا ہے داؤد علیہ السلام کا یا یوسف علیہ السلام کا، تو ہمارے ذہن میں جو ہے وہ تلمی آ جاتی ہے، کیونکہ ان ناموں سے جو ہے واقعے جو ہیں وہ وابستہ ہیں، جو کہ ہم آگے جو ہے وہ ذکر بھی کریں گے۔ نغمہ داؤد، حضرت داؤد کے نغمے۔ پہلے معنی دیکھ لیں، پہرن یوسف علیہ السلام کے کرتے کی تاثیر۔ تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ شاعر نے اس بند میں 2 خوبصورت تلمیحات سے جو ہے وہ صبح کے منظر کو اور حسین جو ہے وہ بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ صبح صادق کے جلووں سے روح میں خدا کے انوار دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ایسا حسن ہے کہ ہر آنکھ عاشق ہو جائے۔ افق پر سنہری کرنیں ہیں اور نور سے روشن مشرق ہے۔ پرندوں کی آوازوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کے نغمے اور ہوا میں حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی تاثیر ہے۔ جیسے اب تشریح کی طرف آ جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ شاعر نے اس میں 2 خوبصورت تلمیحات کے ساتھ اس صبح کے منظر کو ہمارے سامنے اور زیادہ خوبصورت بنا کر پیش کر دیا ہے۔ اب دیکھا جائے تو شاعر اپنے اس بند میں کہتے ہیں کہ صبح کا جو منظر ہے وہ اس قدر، وہ جو ماحول ہے خوبصورت اور سادہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صبح کا وہ منظر بالکل انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ یہ انسانی فطرت سے بہت ہی ہم آہنگ ہے، اور ہر چیز جو ہے صبح کے وقت انسان کو اپنی طرف جو ہے وہ متوجہ کیے ہوئے ہے، اور صبح کے وقت میں کوئی بھی منافقت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کا باطن اور ظاہر بالکل ایک سا ہے۔ پھر شاعر افق کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ شفق سے جو سنہری کرنیں نمودار ہو رہی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے آسمان پر زرد رنگ کا جو ہے وہ سونا جو ہے وہ بکھیر دیا ہو، اور ایسا لگتا ہے کہ سورج کی روشنی نے ہر طرف جو ہے وہ اپنی حاکمیت جو ہے وہ قائم کر لی ہو۔
اب دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ صبح کا منظر، جیسا کہ میں نے پہلے ہی بند میں آپ کو الفاظ کے معنی بتاتے ہوئے کہا تھا کہ دو خوبصورت تلمیحات سے شاعر نے صبح کے منظر کو اور زیادہ نکھار کر اور زیادہ خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ منظر ایسا دلکش ہے کہ جو بھی اس منظر کو دیکھ رہا ہے اس میں گم ہو رہا ہے۔ پرندوں کے نغموں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش نوائی سنائی دیتی ہے، جسے سن کر ہر کوئی جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے، اور ہوا میں اس قدر تاثیر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی تاثیر معلوم ہو رہی ہے۔ اب دیکھا جائے جسے حضرت یعقوب علیہ السلام، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے اور ان کی جدائی میں 40 برس تک جو ہے وہ روتے رہے، لیکن جیسے ہی حضرت یعقوب کی آنکھوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو جو ہے وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے لگایا تو ان کی بینائی جو تھی وہ لوٹ آئی تھی۔ تو یہاں پر بھی شاعر یہ کہتے ہیں کہ پرندوں کی چہچہاٹ میں، خوبصورت آوازوں میں ایسا لگتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ خوبصورت جو ہے وہ نغمے جو ہیں وہ سنا رہے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کہ وہ پورا واقعہ جو ہے وہ جو ہے ہم یہاں پر لکھیں گے، کیونکہ تلمی کا استعمال ہے، تو تشریح میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اور حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز کا جو ہے وہ ذکر کر کے جو ہے تشریح کو جو ہے وہ مفصل انداز سے بیان کیا جائے گا۔ پھر آ جاتے ہیں ہم اپنے بند نمبر 6 کی طرف۔ لغت جو ہے وہ بیٹا میں نے لکھ دی ہے، مشکل الفاظ کے معنی آپ کے سامنے ہیں۔ برگ و گل تازہ، یعنی کہ تازہ کھلے ہوئے پھول، ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں تازہ کھلے ہوئے پھول کی پتی کے لیے برگ و گل کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا۔ پھر اس کے بعد ہے شبنم کی لطافت۔ لطافت جو ہے پاکیزگی کو کہیں گے بیٹا، صاف پاکیزہ شفاف پانی کے لیے استعمال ہوگا۔ ایک حسن سے وہ خندہ سامان حقیقت، خندہ کہتے ہیں مسکرانے کو، سامان حقیقت، حقیقت کا سامان۔ جلوہ اصنام یہاں پر بتوں کے لیے صنم سے نکلا ہے، اور بتوں کا جلوہ جو ہے وہ لیا جائے گا۔ زینت، میں نے یہاں پہ مشکل الفاظ جو ہیں وہ لکھے ہیں۔ زینت خوبصورتی کے لیے، زاہد پرہیزگار، برہمن اونچی ذات رکھنے والا، ٹھیک ہے، ہندوؤں کی جو سب سے جو ہے اونچی ذات جو ہے جس کو مانا جاتا ہے۔ صباحت خوبصورتی۔ ناقوس، یہاں پر ناقوس جو ہے یہ ایک باجے کو کہیں گے جسے ہندو اور سکھ عبادت کے وقت بجاتے ہیں تاکہ سب لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی عبادت گاہوں کی طرف آ جائیں۔ فغاں، فریاد کو کہیں گے بیٹا۔ مفہوم یہاں پہ لکھا گیا ہے، وہ تازہ پھولوں پر شبنم کی پاکیزگی دیکھنے کے لائق ہے، اور سب چیزیں اپنے حسن پر مسکرا رہی ہیں۔ بت خانے میں بتوں کا جلوہ دیکھنے برہمن آ رہے ہیں، اور وہ ناقوس بجا کر اپنی عبادت میں مصروف ہیں۔ تو تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں، تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر بند میں صبح کے منظر کو خوبصورت انداز سے پیش کیا گیا، لیکن یہاں پر جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ صبح سویرے ہر طرف پھول ہی پھول جو ہیں کھلے ہیں، اور ان پھولوں پر شبنم کے قطرے جو ہیں وہ جھلملاتے ہیں۔ پھولوں پہ پڑے ہوئے شبنم کے قطرے چمکدار موتیوں کی مانند دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ ایسا حسین منظر ہے کہ سارا ماحول اسے دیکھ کر مسکرا اٹھتا ہے۔ بقول اقبال بھی جو ہے چونکہ فطرت کے بہت زیادہ قریب تھے تو ان کا شعر جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ہم نوٹ کر لیتے ہیں۔ اقبال نے بھی اسی طرح پھولوں پر شبنم کو دیکھ کر کہا تھا، برگے گل پر رکھ گئی شبنم کا موتی باد صبح۔ لکھنا چاہیں گے جو بچے وہ نوٹ کر لیں گے، برگے گل پر رکھ گئی شبنم کا موتی باد صبح، اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن۔ یعنی کہ اقبال چونکہ وہ بھی فطرت کے بہت قریب تھے، اور یہاں پہ بھی مناظر فطرت کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے، تو شاعر نے جو ہے وہ یہاں پر بڑے ہی خوبصورت انداز سے شبنم کی خوبصورتی کو جو ہے وہ پیش کیا۔ پھر ہم تھوڑا سا اگر آپ آگے جاتے ہیں تو پھر ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ شاعر جوشملی آبادی نے اپنے اس بند میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ بھی جو ہے وہ صبح اٹھتے ہیں اور اپنے اپنے انداز سے جو ہے وہ اپنی عبادت گاہوں کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ جیسے صبح کا نور مشرق سے پھوٹنے لگا تو ہر طرف سے لوگ بیدار ہو گئے، وہ کسی بھی مذہب سے، مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ بیدار ہو گئے۔ اور یہاں پر خاص طور پر ہندوؤں کی اعلیٰ اونچی ذات برہمن کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہندو مندروں کی طرف رواں دواں ہیں۔
بت خانے اپنے بتوں کے جلووں سے روشن ہو گئے۔ برہمن نے آ کر جو ہے وہ جیسا کہ یہ ناقوس باجا جسے وہ بجاتے ہیں وہ بجانے شروع کر دیے، اور دوسری طرف مسلمان اپنے بستروں سے اٹھ کر وضو سے پاکیزگی حاصل کرنے لگے۔ یہاں پہ دیکھیں لطافت کا لفظ استعمال ہوا، جسے پاکیزگی صاف و شفاف جو ہے وہ پانی کے لیے لفظ استعمال ہوگا، یعنی کہ وضو کا پانی جس سے وہ پاک صاف ہوں گے۔ تو کہتے ہیں اٹھ کر وضو سے پاکیزگی حاصل کرنے لگے اور اپنے رب کے سامنے جھکنے کے لیے یا عبادت کے لیے مصروف ہونے جانے لگے، اور یوں وہ رواں دواں ہیں اپنی مساجد کی طرف۔ اور صبح کے وقت جو مساجد سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہم نے ڈوبی ہوئی صدائیں جو تھیں وہ اذان کی صورت میں جو ہیں وہ سنائی دینے لگیں۔ خاموش فضا پر ایک سحر سا طاری ہو گیا۔ اور یہاں پر دیکھا جائے تو حفیظ جلندری ہی نے صبح کے منظر کو اپنی ایک نظم میں بڑے ہی خوبصورت انداز سے جو ہے وہ بیان کیا کہ صبح کے وقت جب لوگ جو ہیں وہ اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں یا مصروف ہونے جا رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے اپنی ایک نظم میں جو ہے وہ لکھا ہے، عبادتوں کے در کھلے، عبادتوں کے در کھلے، سعادتوں کے در کھلے، عبادتوں کے در کھلے، سعادتوں کے در کھلے، در قبول واں ہوا، دعا کا وقت آ گیا۔ یعنی کہ صبح کا وقت جو ہوتا ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان جو ایک تعلق قائم کرنے کا وقت ہوتا ہے، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کی جو ہے وہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ پھر ہم ایک اور شعر ہے اسی طریقے سے، صنم کدا بھی کھل گیا، صنم کدا بھی کھل گیا، چونکہ اس بند میں جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کا بھی ذکر ہوا ہے۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں، صنم کدا بھی کھل گیا، اٹھا ہے شور سنگ کا، چلو نمازیو چلو، چلو نمازیو چلو، اٹھو پجاریو اٹھو، عبادتوں کے در کھلے، سعادتوں کے در کھلے۔ یعنی کہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے جو ہے جب صبح بیدار ہوتے ہیں تو ان کا تعلق جو ہے وہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے آخری بند کی طرف، جو کہ اس نظم کا جو ہے وہ آخری بند ہے، بند نمبر 7۔ لغت جو ہے وہ مشکل الفاظ جو ہے وہ آپ کے سامنے لکھے گئے ہیں۔ آقا کا غلاموں سے یہ ہے قرب کا ہنگام، دل ہوتے ہیں سرشار، فنا ہوتے ہیں آلام، چھا جاتی ہے رحمت تو برس پڑتے ہیں انعام، اس وقت کس طرح مناسب نہیں آرام، رونے میں جو لذت ہے تو آہوں میں مزہ ہے، رونے میں جو لذت ہے تو آہوں میں مزہ ہے، اے روح خودی چھوڑ کے نزدیک کے خدا ہے۔ اب دیکھا جائے قرب کا ہنگام، قریب ہونا، اللہ سے تعلق قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جانا۔ سرشار بے خود یہاں پر لکھا جائے بے خود ہونا، اپنے آپ کو بھلا دینا۔ خودی یہاں پہ بہت اہم لفظ ہے بیٹا، خودی، چونکہ اقبال نے بھی خودی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا انا کے طور پر، تو یہاں پر وہ کہتے ہیں یہاں پر مراد انا ہے، اور انا سے یہاں پہ کیا مراد ہے، غرور چھوڑ کر عاجزی اختیار کرنا۔ اور یہاں پر شاعر کس کو مخاطب کیے ہوئے ہیں، انسان کو مخاطب کیے ہوئے ہیں کہ اپنی انا، اپنے غرور کو چھوڑ کر تم عاجزی کو جو ہے وہ اختیار کرو۔ اور یہاں پر یہ وقت مفہوم دیکھ لیتے ہیں اس بند کا، یہ وقت خالق کا اپنے بندوں سے قریب ہونے کا وقت ہے۔ اس وقت میں جو دل لذت سے بے خود ہو جاتے ہیں، کیونکہ دنیا سے جو دور ہو جاتے ہیں اور دنیا کی رنگینیوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب چلے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جو خاص صبح کا جو وقت ہے وہ اللہ کے جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا انعام ہے، کس کے لیے، اپنے بندوں کے لیے۔ تو اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ اے روح کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا، انسان کے لیے۔ اے انسان اپنی انا اور غرور چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جا اور اس کے قریب آ جا۔ تو اب یہاں پہ اگر ہم تشریح کریں گے تو کیا کہیں گے کہ شاعر جوشم علی آبادی نے صبح کے وقت کو اللہ کی رحمت کا انعام قرار دیا ہے، کس پر، انسان پر۔ لیکن اب یہ انسان پر ہے کہ وہ کس طرح اللہ کے فضل و کرم جو ہے وہ اپنا اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم جو ہے وہ حاصل کرتا ہے، اور کس طرح اللہ کے انعام کا مستحق بن جاتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ صبح کا وقت جو ہے وہ بیداری وقت ہے، اور جو لوگ صبح کے وقت خواب غفلت میں پڑے رہتے ہیں تو وہ اللہ کی رحمت اور انعام کے قابل نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ اپنے بستروں کو چھوڑ دے اور اللہ کے قریب آ جا، اس کی عبادت میں مصروف ہو جا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ اختیار کر لے گا، کیونکہ اس میں اہم بات یہی ہے کہ ہمیں اپنے تمام تر کاموں سے، اپنی مصروفیات سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ہے اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلق کو جوڑنا ہے۔ تو شاعر بھی کہتے ہیں کہ جو صبح بیدار ہو جاتا ہے تو اسے
اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے، فضل حاصل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم حاصل ہو جاتا ہے اس پر، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہاں پر آخری بند میں جو اہم بات ہے وہ شاعر نے یہی بات کی ہے کہ ہمیں قرب حاصل کرنا ہے کس کا؟ اپنے رب کا. اور جب ہم قرب حاصل کر لیں گے تو ہم اپنے رب کے بہت قریب ہو جائیں گے. اور جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے خودی، یعنی کہ اپنے آپ کو غرور و تکبر سے نکال کر عاجزی کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جھک جانا، اس کے سامنے جو ہے وہ اپنی بات جو ہے اس کے سامنے رکھنا اور اپنی دعاؤں کو قبول کروانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا بیٹا یہ مناظر سر جو کہ جوشم علی آبادی کی ایک بہت ہی جو ہے وہ طویل جو ہے نظم ہے، لیکن میں نے کوشش یہ کی ہے کہ بہت ہی آسان الفاظ میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھا سکوں. اور انشاءاللہ مشقی سوالات جو ہے جب آپ کیوری سیشن جو ہے وہ لیں گے تو اس میں جو ٹیچر آپ لوگوں کا کیوری سیشن لے رہا ہوگا تو آپ ان سے سوالات جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. تو مجھے یہ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیکچر جو ہے جو کہ میں نے نظم مناظر سحر جوشم علی آبادی کی لکھی ہوئی نظم ہے، صبح کے منظر کو جو ہے انہوں نے بڑی خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے، میں سمجھانے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہوں گی. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.